علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کی غار سے نکال کر بلندی پہ پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دیں گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے۔ مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلم عورت کو اس کے گھر کے چہار دیواری سے نکال کر شرع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی۔ اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک کا ریزہ ریزہ کیا جائے اور مسلم خواتین کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کی ان پٹھوؤں کی آرزویں پورا ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم خواتین نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوئے، کتنی مصیبت اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگے۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذیلی غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک شاہی پٹا گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی اور کامرانی خدائے وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی وقت تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیری اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دکھائی دینا جائز نہیں،
खिलाफ है। इंसान के चेहरे पर खूबसूरती से जड़ी हुई ये दो आंखें नफ्स की सबसे बड़ी चोर है। दिल और दिमाग के तमाम वसावीस की जड़ भी यही दो आंखें हैं। दिली जज्बात और कल्बी एहसासात की तर्जुमानी, इश्क और मोहब्बत के तमाम ऐदो पैमान बांधने की जिम्मेदार यही दो आंखें हैं। इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने न सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया है। जैसा कि कलाम पाक में आया है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना। एक बार का किस्सा है कि हजरत उम्मे सलमा और मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो एक नाबीना सहाबी थे तशरीफ लाए। आपने फरमाया इनसे पर्दा करो। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, क्या ये नाबीना नहीं है? न वो हमको देख सकते हैं और न पहचान सकते हैं। आप फरमाते हैं कि क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम इन्हें देखती नहीं हो? मोहतरम दोस्तों, आज हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अपने गिरिबानों में झाँक कर देखे कि पर्दा के हुक्म पर अमल न करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर रही है या अपनी आकीबत को खराब और इस्लामी तालीमात को पामान कर रही है। फक्रे मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात आने वाली क़यामत तक मुसलमानों की माएँ हैं, उनको भी पर्दा का हुक्म था, उनसे पर्दा को खत्म नहीं किया गया। तो आज हमारे लिए इस बात की गुंजाइश कैसे हो सकती है कि बेपर्दा गली कोचों में घूमती फिरे बेलगाम घोड़ी की तरह जहाँ चाहे जाए। इस्लाम के पासवानों औरतों की तमाम जिम्मेदारियाँ हमारे सिपुर्द है कि हम उनको बेहयाई और बेगैरती की भंवर में फंसने न दे। उरियानियत और नंगेपन को माशरा से दूर रखे, इनको इस्लामी माशरा और इस्लामी कवानीन सिखाए और शरीयत मुत्तहरा के सांचे में ढलने के तरीके बताए। खुदाए वहदहु ला शरीक से दुआ कीजिए कि वो हमें इस्लामी अहकाम और इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे माशरे को इस्लामी माशरा बना दे। आमीन सुम्मा